بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خاتم النبیین کے پاک نام سے اور خدا کے پاک نام سے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ایک ٹاپک ڈسکس کرنے والا ہوں جو آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے ہماری پوری میڈیا پہ اور پورے پاکستان پہ۔ وہ ہے ہمارے مسنگ چیف منسٹر آف کے پی کے علی امین گنڈاپور۔ وہ آج کل مسنگ ہیں، کدھر ہیں، کہاں ہیں اور کس حال میں، یہ کچھ بھی نہیں پتا۔ کیا پی ٹی آئی پہ ہونے والی سب مشکلات وہ اپنے سر پہ جھیل رہے ہیں، یا وہ اسٹیبلشمنٹ کا مہرہ بن کے کہیں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو دھوکہ تو نہیں دے رہے؟ یہ سب باتیں ڈسکس ہونے والی ہیں اس ویڈیو میں۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ دوستوں، پاکستان میں ایک بات تو طے ہے، جو ڈومیننسی ہے، جو پاور ہے، جو ہولڈ ہے، وہ آرمی کے پاس۔ آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے، اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتے۔ اس حقیقت کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا، اور یہ لوگ ایکسیپٹ کرتے بھی ہیں، ڈائریکٹلی بھی، انڈائریکٹلی بھی، اور اب تو بہت زیادہ اوپنلی بھی اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، اور نیگیٹو اس پہ کرٹیسزم بھی کیا جاتا ہے، پازیٹیو کرٹیسزم بھی ہوتا ہے، اور اس پہ کرٹیسائز کرنا اور تنقید کرنا بنتا بھی ہے، کیونکہ آرمی کا جو کام ہے، آرمی کو وہی کام کرنا چاہیے، بیرک میں جانا چاہیے اور ملک کی رکھوالی کرنی چاہیے۔ یہ پچھلے دنوں سے جو ملک میں حال ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ آپ سب دیکھ ہی سکتے ہیں۔ اس کے باوجود لیکن آرمی انوالومنٹ اپنی شو کرتی ہے ہر جگہ پہ، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح کا کام ہو، میڈیا سے ریلیونٹ، جرنلزم سے ریلیونٹ، یا پھر وہ پبلک سیکٹر کا کوئی بھی ادارہ ہو، اس میں آرمی نے اپنے ریٹائرڈ جنرلز کو بڑے بڑے عہدے دیے ہوتے ہیں، اور وہ بیٹھے ہوتے ہیں اس پہ، اور اس کو ڈومینیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ملک کی بڑی بیوروکریسی بھی آرمی کے انڈر کام کرتی ہے، اور پھر جو ان کے انڈر کام نہیں کرتا اس کو غائب کر دیا جاتا ہے، پھر اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ آ کے آرمی کے انڈر ہی کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اسی ادارے میں آرمی کا انفلوئنس بھی اور بڑھ جاتا ہے۔ اب اس بات کی ایک حقیقت ہے، ایک بنانا ریپبلک سا سین بنا ہوا پاکستان میں، پتہ نہیں اب یہ کیسے صحیح ہوگا، کب صحیح ہوگا، کچھ پتہ نہیں۔ پچھلے دنوں ایک کیس ہم نے دیکھا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز سب ایک جگہ ہوئی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو اس کا جو بیسک رائٹ ہے، جو پولیٹیکل پارٹی کا، بلکہ ہر آدمی کا، پاکستان میں ہر شہری کا ایک بیسک رائٹ ہے اپنی سیاسی جماعت کو ریپرزینٹ کرنا، یا اس کی حمایت کرنا، یا اس کے حق کے لیے کھڑے ہونا، یا جد و جہد کرنا، تو وہ رائٹ بھی دینا بڑا مشکل ہوا تھا۔ پاکستان کی جو ہسٹری ہے، وہ ڈے ون سے آپ دیکھ سکتے ہیں، آرمی بہت زیادہ ڈرٹی پالیٹکس بھی کرتی ہے۔ قائد اعظم کا بھی اب یہ بھی بات کھلی ہے تو اب پتہ چلی ہے، ورنہ پہلے یہ بات بند ہی تھی اور بند ہی رہنی تھی۔ آنکھیں کھلی ہیں تو پتہ چل گئی ہے بات، ورنہ پتہ نہیں اب کیا کیا اور کھلنا ہے ہمارا اب آرمی کے۔ اب یہ بات ایسے کہ جب قائد اعظم کی بھی طبیعت خراب ہوئی تھی تو ایمبولینس خراب تھی اس وقت، اب پتہ نہیں کیوں قائد اعظم کو لے کر جایا نہیں جا سکا، محمد علی جناح صاحب کو، جو پاکستان کے فاؤنڈر رہ چکے، جنہوں نے انگریزوں سے لڑ کے، ہندوؤں سے لڑ کے، پولیٹیکلی اور فائٹ کر کے فریڈم ہمیں دلوایا، اور ہم آزاد ملک میں ایک چلیں نماز تو ہم آزادی سے پڑھ سکتے ہیں، اس کا تو کریڈٹ ہے کہ اتنا تو آزاد ہے ہی ہے ملک۔ جس ملک میں ہم سانس لے رہے ہیں، اور جس ملک ہماری جو شناخت کا باعث بنا ہوا ہے، جو ہماری آئیڈینٹی ہے، جو پوری دنیا ہمیں جس وجہ سے جانتی ہے، وہ پاکستان ہے۔ اب ہر پولیٹیکل پارٹی نے اگر آرمی سے بنا کے رکھی ہے تو وہ پارٹی بھی کامیاب ہوئی ہے، اور وہ پارٹی آگے بھی چلی ہے، اس کی گورنمنٹ بھی آئی ہے۔ اگر آرمی سے اس نے بنا کے نہیں رکھی تو وہ کبھی بھی نہیں آگے چل سکی، چاہے وہ پارٹی پولیٹیکل پارٹی ہے، چاہے وہ پارٹی کوئی لائر پارٹی ہے، چاہے وہ میڈیا پارٹی ہے، چاہے وہ کوئی مافیا گروپ ہے۔ اگر اس میں آرمی شامل نہیں ہے تو وہ چیز آگے بڑھی نہیں ہے پاکستان میں۔ اب یہ ایک انفارچونیٹ ٹروتھ ہے۔ آپ کوئی بھی ایسی چیز نیٹ پہ سرچ کر لیں، پاکستان کا کوئی بھی کیس، کوئی بھی چیز، وہاں پہ آپ کو آرمی کے کوئی نہ کوئی بندے نظر آئیں گے۔ اس کی بیک امپاسبل ہے کہ اس میں اگر کوئی مافیا سپورٹ نہ کر رہا ہو، ایون کہ اسمگلنگ تک یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ پاکستان آرمی انوالو ہے اس میں، پاکستان میں اسمگلنگ کروانے میں۔ جو پٹرول ہمیں 280 روپے 290 روپے لیٹر ملتا ہے، وہ ماشاءاللہ ہم جب سب سو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں تو یہی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ آرمی خیال رکھ رہی ہے ہمارا سرحد پہ، لیکن وہی آرمی ایران کے ذریعے 35 روپے اور 40 روپے لیٹر پٹرول لا کے ہمیں 280 روپے لیٹر سیل کرتی ہے، جس میں ٹھیک ٹھاک منافع ہے، ایک دن کا بھی منافع کروڑوں میں ہے، اور یہ بہت بڑا کاروبار ہے۔ اب یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو بہت زیادہ پاورفل ہیں، بہت ہی زیادہ پاورفل ہیں۔ اب اتنے زیادہ پاورفل ہیں کہ وہ کسی کی بھی نہیں سن سکتے، تو یہ پھر کوئی ملک میں سب سے زیادہ پاورفل آرمی ہی ہوتی ہے۔ اب حصہ جاتا ہے یا وہ خود کرتے ہیں کام، اس پہ کیا کمنٹ کریں۔ اب پچھلے دنوں جو پچھلے کچھ عرصے سے، یعنی
मतलब 22-23 سے جو ایک بنانا ریپبلک سین بنا ہوا ہے، ایک کسی کے کہنے پہ کاغذ کے ٹکڑے پہ ہماری جس طرح سلیکٹڈ گورنمنٹ کو ہٹایا گیا، پھر امپورٹڈ گورنمنٹ کو لایا گیا، پھر بنانا الیکشنز ہوئے ہیں اور بنانا ریپبلک بنائی جا رہی ہے، اس طرح ایک جو پارٹی جو سب عوام کی آواز بنی ہے اس کو ہٹانے کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک کام کیا جا رہا ہے، ایک سے ایک بڑھ کر اونچے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ اس کے خلاف کوئی بھی ایسی کام کوئی ایسی چیز لائیں کہ اس کو پروو کر سکیں، اس کی فیملی کو، اس پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کی فیملی کو، عمران خان کی فیملی کو بہت بیڈلی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، ان کے پرسنل بیڈ روم تک کے کیسز کو سامنے لایا جا رہا ہے، اور پوری دنیا کی ہسٹری کے بدترین کیسز جو عدت نکاح کا کیس ہے اس کو بھی بنا کے عوام کے سامنے ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے، لیکن عوام ان کے ساتھ ہے۔ کچھ عرصے سے کچھ ظلم کی تعداد زیادہ ہی ہو گئی ہے، کچھ کیسز کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی ہے، تو پارٹی اپنا بھی ورتھ رکھ رہی ہے، اور پارٹی کے بہت سارے جو انڈیپینڈنٹ لیڈرز ہیں وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہر ویژنری لیڈر ہے، ہمارے جو پولیٹیکل پارٹی، عمران خان کی جو پولیٹیکل پارٹی کے وائس پریزیڈنٹ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، ان کا انفلوئنس ہر پارٹی کے ساتھ ہے، ان کا الائنس ہر پارٹی کے ساتھ رہا ہے۔ جب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی تھی، اس سے پہلے ان کی ایک ہفتہ پہلے نواز شریف سے بھی ملاقات ہوئی تھی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پیپل پارٹی چھوڑی تو نون لیگ نے ان کو دعوت دی تھی اپنی پارٹی میں اچھے عہدے کے ساتھ، لیکن انہوں نے اس کے باوجود عمران خان کو سلیکٹ کیا۔ وہ ابھی بھی چھوڑ کر، شاہ محمود قریشی صاحب چھوڑ کر جانا چاہیں تو ان کو بہت ساری پارٹیز ہنس کے رکھ لیں گی، لیکن انہوں نے اپنی وفاداری اور اپنے ویژن کو قائم رکھا ہے، عوام کی امیدوں پر پانی نہیں پھیرا۔ اس عمر میں بھی وہ جیل میں عمران خان کی وجہ سے، ان پر جو سارے مقدمات ہیں وہ سیاسی بنیادوں پر ہیں، اس سے پہلے تو وہ کبھی مقدمے ان کے سامنے آئے ہی نہیں ہیں اتنا اوپنلی جو وہ آئے ہیں۔ جب پارٹی اپنے لیڈر کی ڈیفنس کے لیے نکل رہی ہے، آزادی کے لیے، فریڈم کے لیے نکل رہی ہے، تو اس کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جو بہت بیسک رائٹ ہے جلسوں کا وہ بھی اس کو اس سے محروم کیا جا رہا ہے۔ بہت ساری بیسک باتیں ہیں جس کو دیکھ کے آپ کو ہنسی آئے گی، اس طرح کی باتیں دکھائی جا رہی ہیں جو کہ پارٹی کا دور سے تعلق ہی نہیں ہے، ایسی پولیٹیکل پارٹی کا۔ جو پچھلے دنوں جلسے کی بھی اجازت نہیں ہے، جلسے میں پاکستان تحریک انصاف کے جلسے بہت پاورفل ہوتے ہیں اور بہت اسٹرانگ میسج ہوتا ہے پورے ورلڈ کو، نہ صرف ایسے لوگوں کو بھی جو کہ دنیا کے اٹریکشن ایک پاکستان کی طرف ہوتی ہے، جو ایک کشش ہوتی ہے، اس کو بھی ایک میسج جا رہا ہوتا ہے جلسوں سے کہ پاکستان کے عوام ایک تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں، ایک اچھے پولیٹیکل لیڈر کی طرف جا رہے ہیں، ایک اچھی سوچ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو جلسہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ جلسہ بھی کسی کو برا لگتا ہوگا، بہت زیادہ عوام کا پیار ان سے بہت برا لگتا ہوگا، تو جلسے میں کچھ غم و غصے کا اظہار کیا ہے ہمارے اسی پروونس کی، جو اسی ایک پروونس ہے جن میں ان کی بھی پارٹی پاور میں ہے، پولیٹیکل پارٹی، تو ان کے جو چیف منسٹر ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، انہوں نے بہت زیادہ غصے کا اظہار کیا، اور اسٹیبلشمنٹ جو کہ سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ صرف ایک ہی آدمی کا نام ہے اور وہ آپ سب کو پتہ ہے کس کا بات کر رہے ہیں ہم لوگ، تو اس کے خلاف بہت زیادہ غصے کا اظہار کیا گیا، اور بہت زیادہ ایسا بیہیویئر جو کہ ان کا بنتا بھی ہے، کافی زیادہ ان کو دبایا جا رہا ہے، دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اور کے پی کے میں کافی زیادہ ٹیررزم دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پولیٹیکل اپوزیشن تو ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن کے پی کے میں اتنا زیادہ ٹیررزم، وہ اپنی بڑوں کے، بچوں کے اور بوڑھوں کے جنازے اٹھا کے تنگ آ چکے ہیں۔ جو ٹیررزم کا جس کو انڈائریکٹلی رسپانسبل قرار دیا جا رہا ہے طالبان کو، وہ ان سے بات کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ اب یہ ان سب باتوں کے باوجود جب ایک اسٹرانگ تقریر کی گئی ہے تو ظاہر ہے اس کو بھی آرمی اس کو اب پکڑنے کی یا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ان پہ پورے پروونس کی ذمہ داریاں بھی ہیں، تو وہ اتنی آسانی سے گرفتاری نہیں دے رہے، وہ مسنگ ہے اپنی اس تقریر کے بعد۔ اس کو کوئی بزدلی یا اس کو کوئی ایسی چیز سے بالکل شمار نہ کیا جائے، بلکہ اس کو بہادری ہی سمجھا جائے کہ ان کو آئینہ دکھایا ہے کہ آپ کی جو ذمہ داری ہے آرمی کی وہ پوری نہیں کر رہے، مطلب اس طرح لیڈ نہیں کر رہے، اور ہم بچوں کو، جو بوڑھوں کو اور جوانوں کو جو وہاں پہ دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے انہوں نے۔ اسی لیے آرمی کا کچھ میسج یا کچھ ایسی سافٹ ویئر اپڈیٹ کی جو سو کالڈ کال ہوتی ہے وہ پہنچتی ہے، جس کی وجہ سے مسنگ ہے۔ ہم سب کی عوام کی دعائیں ہیں اور ان کے ساتھ نیک تمنائیں ہیں، نیک خواہشات ہیں، انہوں نے عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ ایشو ریز کیا ہے۔ دہشت گردی اگر کل کو خیبر پختونخوا میں یا بلوچستان میں ہے تو وہ پنجاب میں بھی آنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگائے گی۔ اس بات کو ہم سب کو سوچنا اور سمجھنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ حافظ۔